جان نکلتے ہوئے ہم نے خود اپنے ہاتھوں میں دیکھی ہے اپنی بیٹی کی. نہیں بھولتی ہے وہ میں. صرف ان ڈاکٹروں کی وجہ سے وہ فوت ہوئی ہے. اگر وہ پہلی ڈوز لگا دیتے. کہ ہماری وہ 5 سال کی بچی 36-40 گھنٹے میری باہوں میں تڑپتی رہی ہے, ماں کی باہوں میں تڑپتی رہی ہے, اور ہم اس کی جان نہیں بچا سکے. ہم کیسے ماں باپ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آصف چٹ. مناظر حسین صاحب میرے ساتھ ہیں. ان کی بچی 5 سال کی ابیحہ ڈاکٹرز کی عدم توجہ کی وجہ سے انتقال کر گئی. اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اس قدر شیئر کرنا ہے, اتنا شیئر کرنا ہے کہ یہ ہیلتھ منسٹر تک پہنچے, یہ شہباز شریف صاحب تک پہنچے, جن کا ہسپتالوں پہ بہت اچھا فوکس رہا ہے, اور وہ ان ہسپتالوں پہ فوکس کر کے یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں, اور اس طرح قیمتی جانیں, ننھے پھول جو ہیں وہ مرجانے سے بچ سکیں. ان کی بچی ابیحہ رمضان کے پہلے عشرے کے اندر اسے کتے نے کاٹا. انہیں یہاں پہ ہاسپٹل لایا گیا. ہاسپٹل میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے, اور بلکہ اس وقت تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ ایک معمولی سی خروچ ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچی کو جب ریئیکشن شروع ہو گیا, یہاں پہ لایا گیا, یہ DHQ ہاسپٹل جیلم ہے, یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ وہ ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے. پھر انہیں اسلام آباد بھیج دیا گیا, وہاں پہ بھی انہیں نہیں ملی. پھر انہیں ایک اور ہاسپٹل بھیجا گیا, وہاں پہ بھی ویکسین نہیں ملی. پھر انہیں کہا گیا کہ آپ پرائیویٹلی خرید لیں. وہ میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہزار روپے کی ویکسین تھی, دوسری ڈوز مہنگی تھی, 30-40 ہزار روپے کی تھی. انہوں نے پوری کوشش کی لیکن بچی بچ نہ سکی, اور 25ویں روزے بچی نے اپنی سانسیں توڑ دیں, اپنا دم توڑ دیا. انتہائی خوبصورت, انتہائی پیاری بچی, ماں باپ کی لاڈلی بچی اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کوئی ان پہ تنقید کرنا نہیں ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حبیبہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے. جو باقی پاکستان کے بچے ہیں, جو اور بچے ہیں, وہ نہ کہیں مرجھا جائیں. اس طرح کے حادثات اکثر پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں کہ ڈاگ بائٹس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ویکسین کی ضرورت پڑتی ہے. السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ کی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی. مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیا ہوا, آپ کس دن اسے کتے نے کاٹا, کس طرح کاٹا, اور پھر کیا ہوا؟ بھائی وہ گلی میں باہر کھیل رہی تھی نا, 8واں-9واں روزہ ہوگا, بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی. اچانک سے پتہ نہیں کتا کہاں سے آیا, اس نے حملہ کیا, گر گئی. روزہ کھولنے والا تھا, ہم نے روزہ بھی نہیں کھولا, جلدی سے اٹھا کے اسپتال لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا معمولی سی خراش ہے, ٹھیک ہو جائے گی. اندر سے دوائی بھی نہیں نے دی, پولی فیکس کہتے ہیں باہر سے لیں, کارپول سیرپ, بروفین وہ دیں, ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ٹیکا شیکا نہیں لگنا, انہوں نے کہا نہیں ٹیکے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گی. اندر سے دوائی بھی نہیں دی, لکھ کے دی نے, باہر سے میڈیکل سٹور سے لے کے گھر گئی ہے. 1-2 دن ٹھیک ہو گئی تھی, لیکن کچھ دن بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. پھر اس کو ہم یہاں اسپتال لے کے آئے ہیں. اس کو جھٹکے لگ رہے تھے, شدید بخار تھا, ہر چیز سے ڈرتی تھی, پانی سے, روشنی سے, ہوا سے. حالانکہ اتنی سخت گرمی ہے, نہیں پانی کے پاس جاتی, پیتی بھی نہیں تھی پانی. ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہے تڑپتے ہوئے, جان نکلتے ہوئے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں میں دیکھی ہے اپنی بیٹی کی. نہیں بھولتی ہے وہ میں. صرف ان ڈاکٹروں کی وجہ سے وہ فوت ہوئی ہے. اگر وہ پہلی ڈوز لگا دیتے اور تم دوڑے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے, لیکن کچھ بھی نہیں ہم اپنی بیٹی کے لیے کر سکے. ہماری بس یہی گزارش ہے, ہمیں انصاف دیں. میری جیسے بیٹی فوت ہوئی ہے, کسی اور کے بچے نہ فوت ہو. بس یہ ڈاکٹروں سے گزارش ہے, جو آتے ہیں اس کو دیکھیں اچھے سے. ویکسین نہیں ہے تو لکھ کے دیں, لگوا لے کوئی باہر سے لے کے. کم از کم کسی کی کوئی تو میری بات سنتا نا, کسی نے بھی نہیں یہاں سنی. پنڈی لے کے گئے ہیں, انہوں نے ایک جگہ بھیجا, دوسری جگہ بھیجا, تیسری جگہ, پھر بھی خرید کے لگائے کہ شاید بچ جائے, لیکن نہیں. ان کی غفلت کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. ڈاکٹر ہماری حفاظت کے لیے بنے ہیں, ہمارا خیال رکھنے کے لیے, کہ پریشان کرنے کے لیے. میری بس یہ گزارش ہے وزیر اعلیٰ سے, شہباز شریف صاحب سے, کہ پلیز ان کو ہدایت دیں آ کے, یہ آپ کا نام مت بدنام کریں, آ کے دیکھیں ان کو. بس میری گو تو اجڑ گئی ہے, لیکن اور ماں کی تو نہ اجڑے. اللہ آپ کو صبر دے. میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں, لیکن جس پہ گزرتی ہے یہ تو وہی جانتا ہے. آپ راول پنڈی لے گئے, وہاں پہ بھی نہیں کوئی ویکسین ملی آپ کو؟ انہوں نے بھیجا, ریفر کر دیے. یہ ڈاکٹر نعیم غفار صاحب ہیں, انہوں نے دیکھتے ہی, ہمیں تو یہ کتے والا سین بھول ہی گیا تھا نا, انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بچی کے سر میں چوٹ لگی. ہم نے کہا نہیں. اچھا, تو پھر بچی کو کتے نے کاٹا ہے. جب بھی انہوں نے کہا کہ بچی کو کتے نے کاٹا, ہم نے کہا جی 15 دن پہلے تو یہ سین ہوا تھا, یہاں آئے تھے, انہوں نے ویکسین نہیں لگائی. انہوں نے کہا ہے معمولی خراش ہے, ضرورت نہیں ہے ویکسین کی. میں نے کہا ہے نہیں ہے, لگانی نہیں ہے, نہیں ہے. میں نے کہا میں بازار سے لے آتا ہوں. بھائی آپ پریشان نہ ہو, پولی فیکس لگائیں, کارپول بروفن دیں, ٹھیک ہو جائے گی.
تو جب بھی انہوں نے کہا یہ کتے کے کاٹنے کا سین ہے، یہ وہ ہے کہ یہ سائن وہی ہے، یہ 100% کے کتے کا وائرس جو افیکٹ کر گیا ہے، اس کو یہاں پہ نہ رکھیں، اس کو فوراً راولپنڈی ہولی فیملی میں ریفر کر رہا ہوں، وہاں سے جا کے ویکسین لگوائیں۔ میں نے کہا کہ آپ لکھ دیں ویکسین، میں یہاں سے لے لیتا ہوں، خرید لیتا ہوں۔ نعیم صاحب نے کہا کہ یہاں جیلم کسی بھی میڈیکل سٹور میں یہ ویکسین آپ کو نہیں ملے گی، وہاں لے جائیں، 50-60 ہزار کی ویکسین ہے، وہ آپ کو وہاں سے فری لگ جائے گی۔ ہولی فیملی میں لے کے گیا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس کی ویکسین نہیں ہے، یہ اب لاسٹ سٹیج ہے، تو اس کو ہم ریفر کر رہے ہیں چک شہزاد میں، وہاں لے جائیں۔ چک شہزاد میں لے کے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، بازار سے لے آؤ، ہم لگا کے دیں گے، باقی جیسے اللہ کی مرضی ہے۔ ابھی یہ لاسٹ سٹیج ہے، ویکسین اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی، اس کو ڈاگی نے کاٹا ہے اور وہ افیکٹ کر گیا، اب اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی ویکسین نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم لگائیں گے، آپ ویکسین بازار سے لے آؤ، ہم لگا دیں گے۔ میں گیا ہوں سپر مارکیٹ اسلام آباد، وہاں سے جا کے ویکسین خریدی ہے، میں نے خرید کے لا کے ان کو دی ہے، چک شہزاد والوں کو، انہوں نے لگائی ہے۔ اس کے بعد لے کے آئے ہیں گھر میں، تو رات 11 بجے کے قریب 11:15 بجے بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ 4 ڈیتھ ہونے کے بعد کفن دفن کرنے کے بعد پھر میں آیا ہوں ہاسپٹل میں کہ ایم ایس سے میں بات کروں، پوچھوں اس سے کہ ہاں جی کہ یہ ویکسین ہے یا نہیں ہے ہاسپٹل میں۔ میں نے آ کے ایم ایس صاحب سے بات کی ہے کہ اس طرح سے ڈاگی کے کاٹنے کی اس ہاسپٹل میں ویکسین ہے یا نہیں ہے۔ ایم ایس صاحب نے جواب دیا جی کہ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ویکسین؟ تو میں نے کہا جی میری بیٹی کو کیوں نہیں لگائی؟ تو ایم ایس صاحب کا کیا جواب تھا؟ ایم ایس صاحب کہتی ہیں جو ڈاکٹر نے کہا ہے نہیں لگانی، وہ ڈاکٹر ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، آپ کے کہنے پہ تو نہیں لگانی ہوتی نا، نہیں ضرورت ہوگی تو اس نے نہیں لگائی، یہ ہر کسی کو ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے معمولی سی خراش ہے، خراش ہے۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہوئی ہے، کتا کے کاٹنے سے۔ تو کہتے ہیں اس کا کیا سائن تھا؟ یعنی کہ یہ سوال مجھ سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سائن تھا، یہ پانی سے ڈرتی تھی، لائٹ سے ڈرتی تھی، ہوا سے ڈرتی تھی، کھاتی پیتی کچھ نہیں، اسے ٹمپریچر ہے، موشن لگ گئی ہیں، یہ سائن ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے اور چکی کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے یہ کتا کاٹنے کے سائن ہیں، تو پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں آپ اپلیکیشن لکھ دیں۔ 10 دن ہو گئے ہیں، میں نے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے اس ڈاکٹر کے خلاف، ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں اس میں انصاف والی بات نظر آئی کہ ہاں جی کہ یہ مجھے انصاف دیں گے، کیونکہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں مجھ جانیاں بھیڑاں، کہ ڈاکٹر صاحب ایم ایس صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈپٹی کس کی ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ 5 ڈاکٹر ہیں، اب میں دیکھوں گا کہ یہاں پہ کس کی میں انکوائری کروں گا، پھر بتائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم شہری ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، تو آیا کہ ویکسین یہاں پہ ہے تو لگائی کیوں نہیں اس ڈاکٹر نے؟ نہ ہی کوئی اور گولی اور سیرپ دی ہے۔ ہم نے ایک بروفن سیرپ خریدا ہے باہر سے، پولی ویکس خریدی ہے باہر سے۔ ہم ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے جی یہ ٹھیک کہتا ہے، مسیح ہے، اس کی بات پہ یقین کرو۔ تو یہ باتیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ ناانصافی نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے کہ ہماری وہ 5 سال کی بچی 36-40 گھنٹے میری باہوں میں تڑپتی رہی ہے، ماں کی باہوں میں تڑپتی رہی ہے، اور ہم اس کی جان نہیں بچا سکے۔ ہم کیسے ماں باپ ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ والد ہیں، میں خود ایک باپ ہوں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے جذبات کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی، اور اس کے پیچھے کیا سیاق و سباق ہیں یہ تو ڈاکٹر صاحبان سے پوچھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کا موقف کیا ہے۔ میری ایم ایس صاحب سے میسج کے اوپر بات بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں انکوائری کروں گا۔ شہباز شریف صاحب تک اگر یہ ویڈیو پہنچے، ہیلتھ منسٹر صاحب تک اگر یہ ویڈیو پہنچے، تو آپ خدا را ایک دفعہ جتنے بھی ہسپتال ہیں سرکاری ان میں یہ پتہ کروا لیجئے گا کہ اس طرح کی ویکسینز اویلیبل ہیں۔ کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ اس طرح کے ننھے پھول کتوں کے کاٹنے سے مر جائیں؟ یہ 2022 ہے، یہ انسانیت ہے کہ آج کے دور میں بھی بچے جو ہیں وہ کتوں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے پاکستان ابھی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے۔ اللہ حافظ۔